الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم قال اللہ عز وجل فی شان رحمتا للعالمین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمامی احباب محبت عقیدت اور اس عقیدے اور یقین کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں کہ ہم یہاں سے درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا ہزارے دی زبان بھی اچیاں پڑھنے دا، اونچی آواز تے پڑھنے دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچیاں پڑھو سارے بآواز بلند۔ کتنے تے اگر بچے پہاڑے پڑھنے والے بیٹھے دو تو انہاں دی آواز بھی زیادہ ہوندی ہے۔ تساں تے ماشاءاللہ سارے کڑی اور جوان بزرگ بیٹھے دیو، اللہ نے نبی دے صدقے ہمت قوت طاقت عطا فرمائی دی۔ بآواز بلند کوئی لب خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا بعد از حمد و صلاة لائق سج عزت و احترام معزز و محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث شملہ علماء کرام اور بالخصوص فاضل نوجوان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری وقاص قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب و امام جامع مسجد حاضہ، فخر السادات سید عاطف حسین شاہ صاحب، خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری سعید اختر چشتی صاحب، اور آج کی اس میلاد کمیٹی کے اہتمام کرنے والے اگنائزر جناب بابر شہزاد صاحب، علی اکثر صاحب، اور محترم المقام ثاقب آفریدی صاحب اور خلیل الرحمان صاحب، اور جملہ میلاد کمیٹی کے جتنے احباب کے میں نام لے سکا یا نہ لے سکا، سب کے ارادوں اور نیتوں سے میرا رب اور اس کے کملی والے مصطفیٰ واقف ہیں۔ سب کے نام لینے کا ٹائم بھی نہیں، وقت ایک محدود ہے کہ ابھی چند ہی لمحوں کے بعد ہم نے مناظر اسلام خطیب پاکستان مفتی اہل سنت فاتح رافضیت و خارجیت حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کا خطاب ذیشان سماعت فرمانا ہے۔ ہمارے علاقے میں ہمارے ہاں وہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرات محترم، اتنی عظیم الشان محفل، اس کے علاوہ سجاوٹ، مسجد کو سجانا، یہ اس پر میں آپ تمامی احباب کو دل کی عطا گرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ جو بندہ مائک پر بول رہا ہے اس کی طرف توجہ کریں، باقی جو سامنے آئے گا دیدار کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری اس کوشش کو اپنی بارگاہ لم یزل کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ حضرات محترم، یا نبی توجہ فرمائیے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید۔ کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پروقار عظیم الشان
محفل پاک کا آپ تمام لوگوں نے، علاقے والوں نے، محلے والوں نے قاری وقاص قادری ہزاروی صاحب کی معیت میں اہتمام کیا، اللہ اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ یہ جتنے بھی تعبیر خوابوں کی لکھنے والے ہیں، ان میں خوابوں کی تعبیر لکھنے والوں میں ایک ماہر نام ہے علامہ ابن سرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ علامہ ابن سرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تعبیر الرؤیا کے اندر، ذرا آگے ہو جائیں، گفتگو سے گریز کریں کیونکہ ڈسٹربنگ پیدا ہوتی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ میری طرف متوجہ ہوں، توجہ آپ کی ضرورت ہے۔ علامہ ابن سرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مایا ناز کتاب تعبیر الرؤیا کے اندر، جہاں پر انہوں نے خوابوں کی تعبیریں نقل کی، مختلف حوالے سے گفتگو کی، کوئی یہ خواب دیکھے یہ تعبیر ہے، یہ دیکھے یہ تعبیر ہے، وہاں پر جو باب آتا ہے را با یا عین کا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی خوش قسمت خواب کے اندر میلاد کی محفل دیکھے، بابا سے بلند کہ سبحان اللہ، کوئی سو کر اپنے بستر پر، اپنے بیڈ پر، اپنے استراحت کرنے والی جگہ پر یہ خواب دیکھتا ہے کہ سرکار کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے، سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ اپنے گھر کے اندر آرام دہ بستر پر بغیر خوف بغیر خطرے کے بیٹھ سو رہا ہے، تو علامہ ابن سرین فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے، اگر وہ بندہ بے اولاد ہے اللہ اسے اولاد عطا فرمائے گا۔ وہ کہتے ہیں یا یہ کیفیت ہو سکتی ہے اگر اولاد ہے اس بندے کی، لیکن ایک بندہ اپنے بستر پر یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ سرکار کی میلاد کی محفل سجی ہے، کسی کو کچھ خواب آتے ہیں، کسی کو کچھ خواب آتے ہیں، لیکن کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں کہ رات کو جب اپنے بستر پر سوتے ہیں خواب میں انہیں مدینہ یا مدینے کا تاجدار نظر آتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی نیند عطا فرمائے۔ اور ایسی نیند کب حاصل ہوگی؟ کہ جب نمازیں قضا کر کے فلمیں دیکھ کر سوئیں گے نہیں، ایسی خواب تب جا کے میسر آئے گی جب ہمارا ورد، ہمارا وظیفہ، ہمارا معمول یہ ہوگا، ہمارے لبوں پر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہوگی، لبوں پہ جاری ہوگا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے آلہ اے کھلے آنکھ سلے آلہ کہتے کہتے، علامہ ابن سرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں خواب آنے والے کی اگر اولاد ہے تو دوسری تعبیر یہ بنتی ہے، اگر وہ بندہ بے روزگار ہے اللہ اسے روزگار کی دولت عطا فرمائے گا۔ یہاں پر آ کر تعبیر ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں ایک نتیجہ نکالنے لگا ہوں۔ جو بندہ خواب میں اپنے گھر میں سو کر آرام کر کے لیٹ کے بے خطرہ بے خوف ہے، پر امن سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، اگر وہ خواب میں سرکار کا میلاد ہوتا دیکھے اللہ اسے محروم نہیں کرتا، اللہ اسے خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ اور جو گھر بار چھوڑ کر وہ مہینے سے محفل کی تیاریاں کر رہے ہوں، کبھی اشتہار بنا رہے ہوں، کبھی علماء سے، کبھی ثناخان سے، کبھی نقبا سے رابطہ کر رہے ہوں، صبح شام ایک ہی فکر ہو کہ سرکار کا میلاد کروانا ہے، بڑے تلک بڑے احتشام کے ساتھ، بڑی شان اور شوقت کے ساتھ سرکار کا میلاد کروانا ہے، اگر ایسا بندہ
وہ خواب دیکھے اللہ اسے خالی واپس نہیں لوٹاتا. جو حقیقت میں سرکار کی محفل میں آ جاتے ہیں اللہ ان پر کتنا کرم فرماتا ہوگا. قرآن کریم کے الفاظ تلاوت کی ہیں. میرا رب فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ. محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ اپنی امت سے اگر تمہیں اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رحمت مل جائے فبذالک فلیفرحوا. اللہ کے فضل ملنے پر اور اللہ کی رحمت ملنے پر تم نے خوش ہونا ہے. میں اپنے ٹائم کے اندر رہتے ہوئے اس بات پر جو ہے آپ کو ثابت کر کے دوں گا, دلائل دوں گا کہ اللہ کی رحمت کیا ہے, اللہ کا فضل کیا ہے. اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ اگر اللہ کی رحمت مل جائے, اللہ کا فضل مل جائے, تم نے خوش ہونا ہے, خوشی منانی ہے, خوشی کا اظہار کرنا ہے. تو ہم نے قرآن ہی سے تلاش کرنا ہے. کوئی میں احادیث پڑھوں, کوئی روایت پڑھوں تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ احادیث جو ہے ضعیف ہے, یہ ہمارے مسلک کے جو ہے کتاب کے اندر نہیں ہے, میرے مسلک کے علامہ صاحب نے کبھی سے بیان نہیں کیا. تو کسی روایت کو نہیں, قرآن کی آیت جس کو ماننا ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے, اگر اس پر ایمان نہیں رکھے گا تو اس کا جو ہے ایمان نہیں رہے گا. تو اللہ کے قرآن سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ہے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا کہ تیرا فضل کیا ہے. آپ نے بازاروں کے اندر, مارکیٹوں کے اندر اور گھروں کے باہر اور پلازوں کے باہر اور جو ہے بڑی بڑی دکانوں کے باہر یہ آیت کا حصہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی, کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. اب اللہ جی کیا حکم تیرے پر عمل ہو گیا؟ ہم نے کہہ دیا ہمیں مکان ملا, کوٹھی ملی, دکان ملی, پلازا ملا, ہمیں مارکیٹ ملی, گاڑی ملی, ہمیں کوئی اور جو ہے سہولت مل گئی, کیا تیرا فضل ہو گیا؟ تیرے حکم پر ہم نے عمل کر لیا؟ رب فرماتا ہے نہیں, یہ تو چھوٹے فضل ہے. پتہ نہیں جس نے اپنی دکان, گاڑی, پلازے, مارکیٹ پر ھذا من فضل ربی والی آیت کا حصہ لکھا ہے, پتہ نہیں اس نے کتنے غریبوں کا خون چوسا ہو, نہ جانے کتنے جو ہے بے سہاروں کا سہارا اس نے چھینا ہو. لیکن رب فرماتا ہے میں ان چھوٹے فضلوں کی بات نہیں کرتا. یہ گاڑی, یہ مکان, یہ پلازا, یہ مارکیٹ, یہ دکان تباہ ہونے والی ہے, ختم ہونے والی ہے. اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. تقریر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مجمع تھکایا جلے, بلکہ یہ ہوتا کہ تھکاوٹ جڑی ہے سرکار دے ذکر دے صدقے دے نال دور کیتی جلے. تے پتہ یہ لگ رہا ہے کہ تقریر سن کے اس میں مزید تھکاوٹ کا شکار ہو رہے ہو. مالک کائنات خالق ارض و سماوات اعلان فرماتا ہے اے میرے بندے